یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ تو ایک جز ہے عبادت کا میرے بھائیوں، اصل عبادت نہیں ہے یہ، ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ عبادات بھی اس کے تابع ہیں. دین سمجھیں، ہم 99% لوگ جو ہیں ہم نے اس پہ اکتفا کیا ہوا ہے، یہ بخشا ہے، کیوں یہ عبادت گزار ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہی ہے، بخشا ہے. اللہ اگر ہم سب کو بخش دے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، یہی معیار ہے نا بھائیوں میں. بڑا نیک آدمی بیٹھے خانقاہ وسیع کرتے تھے، بڑے اونچے بزرگ بس سیدھے ٹکاتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یہ تو یہ کچھ بھی نہیں عبادت، بلکہ اس سے جو بڑی ایک عبادت ہے، ساری یہ عبادت اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. ہم نے وہ عبادت نہیں کی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تھپا مر جائے گا اس پر سارا، سب رہ جائیں گے، ماتھوں پہ چیزیں اور حج عمرے سارے ٹک جائیں گے سارے. اتنا عجیب لگتی ہے بات. ہم اس معیار کے ساتھ جا رہے ہیں، دنیا سے مر رہے ہیں اور ہم اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ تو عبادت کیا ہے، کس سے نہیں کی ہے، جو جس وجہ سے اس کی یہ عبادت قبول ہوگی، جس عبادت کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تو عبادت کی نہیں تم نے. بولے سبحان اللہ. پہلے سنیے یہ بات، سنی جسے سنیے ہاتھ کھڑا کریں. تو 3 کے پریکٹس کیسے کریں گے؟ کہاں رہتے ہیں آپ؟ جنگلوں میں رہتے ہیں. نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ مسجد میں. جمعہ کہاں پڑھتے ہیں؟ ابھی یہ کیا کر رہے ہیں آپ بتائیں؟ یہ تو میں پاگل ہوں، شاید دنیا پاگل ہو چکے ہیں. وہ جس عبادت کے اللہ نے عبادت جو بات کی ہے اس عبادت کو ہی نہیں ہم کر رہے، جس کی وجہ سے ساری عبادتیں قبول کی جائیں گی، جس کی وجہ سے نبی کو بھیجا گیا. اور نبی کہہ رہا ہے تو میں تمہیں یہ عبادت سکھانی نہیں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ. بولے سبحان اللہ. اگر وہ عبادت ہم نے نہیں کی جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا ہے تو عبادت ٹھک. ان کی بھی معاملہ جو بنے گا اس عبادت سے بنے گا جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا اس دنیا کے. قرآن بھی جتنے رگڑے مال ہیں جو کچھ کریں اچھی چیزیں، سب لاجواب چیزیں، اس پہ کون شک ہے. لیکن ہم نے تو سمجھے ہی نہیں اس کو کیا پڑھنا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے. عبادت نماز روزہ حج کو ہم کس طرح ادا کرنا ہے، اور اس کو مقبول کرانے کے لیے وہ جو عبادت کے لیے ہمیں بھیجا گیا وہ ہم کیا کریں بتاؤں پھر. ساری عبادات جو نکلی ہیں اللہ کی طرف سے نبی نے دی ہمیں، نہیں دی، کوئی تو نہیں دے سکتا. سارے انبیاء نے دی ہیں، دیے نہیں دیے. اور ساری عبادات ایک طرف رکھ دیں، جو امام الانبیاء نے دی وہ فائنل ہے. اس کو موسیٰ بھی مانیں گے، عیسیٰ بھی مانیں گے، سب مانیں گے اس کو. جو انہوں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے بھائی. ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، ہماری نہیں چلتی، ہماری تورات گئی، ہماری انجیل گئی، سب ہو گیا. اب جو اس نے کہہ دیا، آخری نبی آ گیا، اللہ کا حبیب آ گیا، اللہ کا پیارا آ گیا، دنیا کی کائنات کا دولہا آ گیا، معراج کا دولہا آ گیا. اب ہم ہاتھ کھڑے کر دو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. عاشق رسول کا رہ جائے گا، ان کا مقام الگ ہو، آخرت میں الگ ہوگا. دیکھیں کیا مقام بتایا اللہ تعالیٰ نے. یہ صدقہ ہے سرکار کا، جس کی داڑھی رکھتے ہیں ہم شرماتے ہیں، جس کا امامہ پہنتے ہیں ہم شرماتے ہیں، جس کا لباس پہنتے ہیں ہم شرماتے ہیں. شرم کی مات افسوس. کہتے ہیں ان کی غلام ہے، ہم نے ان سے شفاعت کرانی ہے، ہم نے ان کا ہاتھ کا جام پینا ہے، اور کام کیا کرتے ہیں؟ نہیں یہ اتنے یہ اچھے ہے. قوم موسیٰ کی نقل کریں گے، قوم عیسیٰ کی نقل کریں گے، اور ہے آپ اس کے جہاں میں جی ادھر ہی جاؤ. اللہ کے نبی فرمائیں گے ادھر ہی جاؤ، ادھر جس کی تم نقل کرتے رہو، میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بولے سبحان اللہ. اسی باتیں اللہ تعالیٰ ایک سوال کریں گے، بتاؤ مجھے امت جتنی دنیا کھڑی ہے اشر میں، کیا انبیاء نے تمہیں پیغام پہنچایا؟ بتاؤ. سارے نبی کہیں گے کہ ہم نے تو پہنچایا.
ان کی امت سے پوچھایا. پھر ان کے اوپر جو گواہی دینے والے ہوں گے کون ہوں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے واقعی پہنچایا, موسیٰ نے پہنچایا, عیسیٰ نے پہنچایا. وہ کون ہوں گے جو گواہی دیں گے اس چیز کی کہ ہاں جی انہوں نے پہنچایا ہے؟ وہ کون ہے؟ پیارے حبیب کی امت گواہی دے گی. اندازہ لگائیں, انبیاء کی گواہی دے رہی ہے کون؟ امت رسول, آپ, میں, صالحین, عابدین. کہ جی ہم گواہی دیتے ہیں. کتنا درجہ ہے, کتنا مقام دیا اس امت کو. جس کی داڑھی رکھتے شرماتے ہیں, جس کے امام پہنتے شرماتے ہیں, جس کی طرز کر لباس پہنتے شرماتے ہیں. ایک پائی پہ ہم بگ جاتے ہیں, دین کو ختم کرتے ہیں. کہ اس کا حساب کیا دیں گے؟ اس کا حساب بڑا زبردست ہے, بڑا زبردست ہے. دھتکار دیں گے اللہ کے نبی. کسی اور چیز سے ان کو کچھ تکلیف نہیں ہوگی. نہ یہ آیا جس نے نماز نہیں پڑھی چھپا لیں گے, یہ آیا جس فلاں گناہ کیا ہے چھپا لیں گے, یہ کیا جس چھپا لیں گے. لیکن اس شخص کو جس نے نبی پاک سنت کی مخالفت کی ہوگی اس کو دھکا پڑے گا, منہ پھیر لیں گے. آپ کہتے ہیں نہیں, اس سے میرا کوئی فلیسا من نہیں, میرا کوئی تعلق نہ دنیا میں تھا نہ اس سے آخرت میں. واحد وہ فرقہ صحیح ہے, کچھ بھی ہو, کوئی مسلک رکھتا ہو جو نبی اتباع پہ چلتا ہے. واحد وہ صحیح ہے, وہی جو ہے صحیح انسان ہے, صحیح انسان ہے, صحیح انسان ہے. جس نے ہاں گناہ گار ہو سکتا ہے انسان, زانی ہو سکتا ہے, چور کر سکتا ہے, ڈاکے مار سکتا ہے, ہو جاتا ہے, انسان کی فطرت میں رکھ دیا. لیکن ایک مسلمان اللہ کے اپنے نبی کا مخالف نہیں ہو سکتا. ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ہر جرم معاف کرائے گا تمہارا حبیب تمہارے سے, لیکن یہ نہیں کرائے گا کہ تو میرا تو نہیں تھا. مجھے فخر اس انسان پر, اس عورت, اس مرد پر اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا کہ جس نے مشکل میں آ کے مجھے میرے دامن کو پکڑا. بات ہی نا, کہیں منع نہیں کیا فلاں ملک چلے جاؤ, فلاں جگہ چلا, فلاں کہیں نہیں کیا. جاؤ 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 اور عمل کرو. جتنی مشکل میں کرو گے اتنی بڑا انعام تمہیں میں دوں گا. وہ کون سی عبادت ہے جس نے میں پوچھتا تھا آپ سے؟ وہ عبادت میرے دوستو اخلاق ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ خود, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اس دنیا میں جو آیا ہوں میں تو تمہیں ایک چیز سکھانے آیا ہوں, تمام اخلاق, کہ میں اخلاق کو مکمل کرنے آیا ہوں. جب تشریف لایا تو پہلی عبادت آپ کی اخلاق تھی. نماز کہاں تھی, روزہ کہاں تھا, حج کہاں تھا, زکوٰۃ کچھ بھی نہیں تھا. سب سے پہلی جو عبادت نبی محمد کیا تھی؟ اخلاق تھی. جب آپ کی پہلے وحی نازل ہوئی, آپ گئے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی حالت کو دیکھنے بات کر, آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے حوالہ یہ نہیں دیا کہ آپ تو نوازی بھی ہیں, آپ تو فلاں بھی نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو تو بہترین اخلاق ہے, آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, آپ یتیموں کو فکر کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. آپ سے تو اللہ راضی راضی آپ کو فکر کرتے ہیں کہ ایسی کچھ چیز ہو سکتی ہے. گھبراہ کیوں رہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو ساری عبادات سے افضل کون سی عبادت ہے؟ جس کا اخلاق کمزور ہوگا تو سب عبادت رہ جائیں گی اس کی. ہمیں تو سب سے زیادہ اسی عبادت کو کرنا چاہیے. ایک مسلمان کا کام تو لے, حتیٰ یقین فرمایا کہ اخلاق کو اگر تم نے نہیں کیا, بنایا, اخلاق تمہارا صحیح نہیں ہوا تو ساری عبادتیں آخرت میں بیکار ہو جاتی ہیں. ہوتی ہی نہیں ہوتی. کسی نے ظلم کیا ہے, کسی کو مارا ہے, کسی کو گالے دی ہے, غیبت کی ہے, سائڈ پہ لگا دیں گے آپ. کس کی غیبت کی تھی؟ جی فلاں کی. لے جاؤ, نہیں کی, تو نے کیا, لے جاؤ, وہ تو کھڑا ہے. گئی نمازیں, تہجد, رواز, اس نے محنت نہیں کی اخلاق پر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ساتھ میں گالیاں دے رہے ہیں. سبحان اللہ, کہاں کی سب چیزیں سارے دن آپ پڑھتے رہے, ساتھ میں جھگڑے کر رہے ہیں, ساتھ میں جلوس نکال رہے ہیں.
عاشق رسول بھی ہیں، وہ کدھر چلے گئے؟ اخلاق تو سب سے بڑی چیز ہے. اخلاق نہیں، جس کا اخلاق نہیں اس کی نماز بھی نہیں ہے، اس کا روزہ بھی نہیں، اس کا حج بھی نہیں ہے، اس کا حد کچھ بھی نہیں ہے اس کا. تو غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیسے کہیں گے؟ اچھا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. تو سب سے بڑی چیز تو اخلاق ہے، جس کی وجہ سے ہماری ساری عباداتیں قبول ہوں گی. کہ سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ اللہ نے حکم کیا دیا؟ مرتے دم تک تم میری عبادت کرنی ہے. کیا؟ کہ مرتے دم تک تم نے میری عبادت پہ قائم رہنا ہے. نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ہے نا عبادت. لیکن اس سے بھی بلند عبادت ہے جس وجہ سے قبول ہوں گی، تو اس کو رکھنا ہے. کیا؟ مرتے دم تک وہ چیز تمہارے پاس ہوگی تو تم کامیاب جاؤ گے یہاں سے. اب سن رہی بات؟ وہ کیا چیز نکلی؟ کون سی عبادت بتائی میں نے آپ کو؟ مجھے بولو. شاباش، نالج ملا. اخلاق. ہنس کے ملنا اخلاق نہیں ہے، مسکراہٹیں اخلاق نہیں ہے، جھک کے ہاتھ ملانا اخلاق نہیں ہے، سینے سے لگانا اخلاق نہیں ہے. نہیں، اخلاق نام ہے کہ دل صاف اور دوسرے دل کے ساتھ. اخلاق کیا چیز ہے؟ سنیں ذرا اخلاق کی تعریف. اخلاق یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں. یہ بننے ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دینا سب سے بڑا اخلاق ہے. اتنا محتاط ہو جائے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کیسے؟ کہ آپ بیٹھے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ آگے بیٹھ گیا تو آپ اپنی ٹانگوں کو تکلیف دے کے کرنے کہ میری وجہ سے میں ٹانگ کھولوں گا تو اس کو تکلیف کوئی نہ ہو. وہ کون سا گناہ ہے جس سے جو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے، ہمارا اخلاق خراب کرتا ہے؟ حدیثیں سناؤں گا آپ کو، ایسی کوئی بات نہیں. وہ میرے دوستو جو چیز گناہوں میں سب سے خطرناک گناہ ہے، جو ڈائریکٹ ہمارے اخلاق کو، ہمارے آخرت کو ختم کرتا ہے، ہیڈ آف دا گناہ ہم سب میں موجود ہے، کثرت سے موجود ہے، وہ ہے غصہ، اینگر. ابھی میں کوئی ایسی بات کروں غصہ تو دیکھیں گے آپ کو. یہ غصہ جو ہے نا میرے بھائی، یہ سب سے خطرناک چیز. سب سے ان الغضب من الشیطان، حدیث ہے یہ غصہ جو ہے نا یہ شیطان ہے. شیطان کا سب سے بڑا وار انسان کو جہنم میں پہنچانے کا جو ہے نا وہ یہ ہے. ان الغضب یفسد الایمان. غصہ جو سب سے زیادہ برباد کرتا ہے، جس چیز کو متاثر کر دیتا ہے، وہ کس چیز کو؟ انسان کے ایمان کو ختم کرتا ہے. کیسے ختم کرتا ہے؟ صبر اصل صبر کہتے ہیں ہم اس کو اردو میں اس کو ایلوا، ایک چیز ہے زہر کی طرح کڑی ہوتی ہے، ایک درخت سے نکلتا ہے پانی، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے صبر. صبر صاد بے کنچی زیر، صبر. صبر اصل کہتے ہیں. کھاتے ہیں نا آپ، بناتے تو بیچتے نہیں، شہد کھلاتے بھی مجھے ماشاء اللہ، کھاتے نہیں کھلاتے بھی، اچھا شہد دینے سے. اصل صبر اصل کہتا ہے کہ بھائی وہ اتنی گندی چیز ہے کہ شہد سب سے میٹھی چیز ہے، اس کو کڑی کوئی چیز نہیں کرتی. لیکن اگر اس میں وہ ڈال دیں ایلوا، یہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، یہ نالج دیکھیں اللہ کے نبی کا، کہ اگر اس کو شہد میں ڈال دیں، وہ درخت کا پانی، اس کو عربی میں صبر کہتے ہیں پانی کو، وہ زہر بنا دے گا شہد. کتنی بڑی مثال دی کہ فرمایا یہ جو غصہ ہے اس کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ ایمان کو زہر بنا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اخلاق کا مسئلہ. سب سے زیادہ بد اخلاق انسان کون ہوتا ہے؟ تو غصے سے بھرا ہوتا ہے انسان.